بچوں، آج ہم فیض احمد فیض کی غزلیات کی تشریح کریں گے۔ ان کی پہلی غزل ہے، پہلے ہم اس غزل کی شعر پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے۔ پہلا شعر ہے اس غزل کا مطلع، جسے ہم کہتے ہیں: گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ بہار کی ہوا پھولوں کو رنگین بنا کر چلتی ہے۔ اے میرے محبوب، ایسے میں آپ بھی چلے آئیے تاکہ چمن کا کام کاج بھی چلے اور رونق بھی بنی رہے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اس کو دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ اس چمن میں رونق آ جائے۔ دوسرا ہے اس کا شعر: قفس اداس ہے یارو صبا سے، کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا، آج ذکر یار چلے۔ قفس کا مطلب ہو گیا پنجرہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل کا کیمرہ اداس ہے، اور اس ہوا سے کہو کہ کہیں سے میرے دوست کی خبر لا کر مجھے سادے تاکہ میں جانوں کہ وہ کیا ہے جس سے یہ اداسی دور ہو سکے، کیونکہ میں اس میں بہت اداس ہوں اپنے دوست کی خاطر۔ تیسرا شعر ہے اس کا: کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کا کل سے مشک بار چلے۔ فیض فرماتے ہیں، شب اور روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار برتے ہوئے فیض کہتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو جائے، یعنی جب صبح آنکھ کھلے تو سامنے محبوب مسکرا رہا ہو، اور اسی طرح رات کو بھی محبوب پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو رات کو مہکا دے۔ چوتھا شعر ہے اس کا: بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ فیض کہتے ہیں کہ بے شک میرا دل غریب ہی سے ہی، لیکن درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ میرا دل اگر غریب ہے لیکن یہ درد کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تمہارے نام پر غم خوار اور ہمدرد کھینچے ہوئے چلے آئیں گے۔ جہاں محبوب کا نام لیا جائے گا وہاں اس کے ہمدرد بلا روک ٹوک اور بلا خوف و خطر چلے آئیں گے۔ اگلا شعر ہے: جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ فیض کہتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر جو گزری وہ گزر گئی، ہم نے ہر مصیبت کو برداشت کر لیا، لیکن یاد رکھو کہ محبوب کی جدائی میں ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں انہوں نے تیری آخرت سنوار دی۔ ہم اتنے روئے کہ تیرے سارے گناہ دھل گئے اور تیری عاقبت اچھی ہو گئی۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے غریباں کا تار تار چلے۔ یہ ایک اور شعر ہے، پھر پڑھتی ہوں: حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے غریباں کا تار تار چلے۔ فیض کہتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور میں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا اپنا گریبان تھا۔ ہم اس پھٹے گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ غزل کا آخری شعر یعنی غزل کا مطلع: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض اپنے آپ سے اس شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فیض، عشق کی راہ میں آنے والا کوئی مقام ہمیں نہیں جچا اور نہ ہی اچھا لگا۔ دیوانگی کی حالت میں ہم اپنے محبوب کے کوچے کی طرف چلے تھے لیکن سولی کی طرف چلے گئے۔ چلے تو تھے اپنے محبوب کی گلی میں لیکن کس طرف چلے گئے؟ سولی کی طرف، یعنی راحت و تسکین حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے مگر عشق کے مصائب میں پھنس کر رہ گئے، گویا کوئی یار کے بجائے سوئے دار کی طرف چلے گئے۔ اب فیض احمد فیض کی دوسری غزل، اس کی تشریح:
پہلا شعر ہے یعنی غزل کا مطلع ہے، کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ فیض اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی اس شعر کی تشریح اس طرح ہے، فیض اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دل، تمہارا درد کب رک جائے گا اور کب ظلم کی رات ختم ہوگی؟ ہم تو سنتے تھے کہ معشوق آئے گا اور سحر ہوگی، لیکن یعنی ظلم کا خاتمہ ہوگا، لیکن ابھی ظلم کی رات ختم نہیں ہوئی، یعنی ابھی میرا محبوب نہیں آ سکا اور میری جدائی کی رات ابھی تک باقی ہے۔ دوسرا شعر، کب جان لہو ہوگی، کب عشق گوہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ فیض کہتے ہیں کہ میری زندگی کب لہو ہوگی اور کب یہ رنگ لائے گی، اور میری آنکھوں سے بہنے والا آنسو کب موتی بنے گا، اے میری آنسو بھری آنکھ، وہ کون سا دن ہوگا جس دن تیری غم کی داستان سنائی جائے گی۔ اگلا شعر ہے، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا میخانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ فیض فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آنے والا ہے جب غم بلانے کے لیے بہکے گا میخانہ، وہ صبح اور وہ شام کب نظر آئے گی جب ہم اپنے دل کی بات کو رہ دے دیں گے۔ اگلا شعر ہے، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ اس شعر میں فیض احمد فیض اپنے محبوب کو واعظ، پرہیزگار، نصیحت کرنے والا اور قاتل بھی سمجھتا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی واعظ کرنے والا اور نہ پڑھنے والا ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہے اور نہ قتل کرنے والا۔ اے میرے دوست، اب اس شہر میں اس حالت میں میری زندگی کس طرح گزرے گی، اس لیے کہ محبوب کی جدائی میں میں بے بس ہوں اور بے چین ہوں۔ اگلا شعر ہے، کب تک ابھی رہ دیکھیں ایک قیامت جانانہ، کب قیامت مقرر ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ اس غزل کے شعر میں فیض فرماتے ہیں کہ اے بلند قد محبوب، ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے، جب تم اپنے بلند قد کے ساتھ آتے ہو گویا تمہارا حسن اور رہنائی ایک قیامت برپا کر دیتے ہیں، اس لیے قیامت برپا ہونے کا علم تو تمہیں ہی ہوگا۔